دفتن بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں بگھیوں اور رتھوں میں جلوہ افروز حسیناؤں پر ٹک گئیں۔ یہ حسینائیں جو بن سنور کر اپنے اپنے بالا خانوں میں عیاش امیرزادوں کو داد عیش دے کر ان کی دولت دنیا پر ڈاکے ڈالتی تھیں، آج وہ نہا دھو کر بھڑکیلے ملبوسات زیب تن کر کے گلستان کے ان رنگا رنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان کی زرق برق پوشاکوں، عنبری بالوں، سرمگی آنکھوں، گورے چٹے رخساروں، گلابی ہونٹوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑیں تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی۔ وہ اپنی نائکا کے جشن پر اکٹھی ہو کر جا رہی تھیں۔ آج رات انہوں نے پازیبیں پہن کر وہاں تھرک تھرک کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ اداکارائیں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گھائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا، یہ بے پردہ بیبیاں کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں کہ ان کا کیا مذہب ہے، اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بن سنور کر اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوں گی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے ہی رہوں گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ تو ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ذرہ بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم صمیم کے بعد آپ نے اپنے دل سے پوچھا، اے دل تو یہ تو بتا کہ اگر تبلیغ حق کی پاداش میں تیرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کووں اور چیلوں کے آگے ڈال دیا جائے، تیرے جسم کو جس میں تیرا مسکن ہے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل دیا جائے، تو بہرحال تو نے کلمہ حق کی تبلیغ کر کے ہی رہنا ہے۔ ان کے دل نے کہا، جب تک میرے اندر جان ہے میں راہ حق میں تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہوں گا، اور واقعہ ہی ایسا ہی ہوا کہ دل نے دم واپسی تک ہر دکھ اور تکلیف برداشت کی اور تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا۔ آپ تبلیغ حق کو اصلاح کا عزم صادق لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیوں دروازہ کھولو اور فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ لڑکیوں نے چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نائکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروؤں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی مطلقاً پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جو ہی ان کی نائکا کی نگاہ آپ پر پڑی تو
اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے بھتیجے ہیں۔ یہ بڑا جرأت مند اور غیور انسان اور کج کلاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے جسور ہیں۔ یہ اتنا نڈر اور بے باک شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تنہا متعصب رافضیوں کے جلسہ عام میں خلفائے ثلاثہ کی شان و منقبت بیان کر چکا ہے۔ شاہ دہلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعات پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور نیکوکار بھی اتنا کہ سفر و حضر میں نماز تہجد قضا نہیں ہونے دیتا۔ بے لوث اتنا کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کا خواہاں ہے۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے جد امجد شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گدی نشین بن کر پورے بر صغیر کے پیر پرستوں کا پیشوا بن جاتا، اور لوگوں کی نظروں نیازوں سے کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیتا، اور ہزاروں ایکڑ اراضی خرید کر بڑے بڑے جاگیرداروں کا مد مقابل ہوتا۔ مگر اسلامیان ہند کا یہ سچا ہمدرد اور دلی خیرخواہ جب اپنے ہم عصر پیر پروہتوں کو دیکھتا کہ وہ مسلمانوں میں خصوصاً طوائفوں کو بے حیائی سے روکنے کی بجائے ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور ان کی ناجائز آمدنی سے نذرانے لیتے ہیں، تو اس کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگی۔ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر علل اعلان ان پر تنقید کرتے اور انہیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتے۔ چنانچہ ان کے بے لوث اور جذبہ ایمانی سے بھرپور واز سے مردہ ایمان والوں کے دلوں میں حرارت ایمانی گردش کرنے لگتی، اور وہ شرک و بدعات سے اور پیر پروہتوں کو نظریں نیازیں دینے سے توبہ طائب ہونے لگتے۔ جب مزاروں کے گدی نشینوں اور دین فروش ملاؤں نے اپنی ناجائز آمدنی گھٹتی دیکھی تو وہ ان کے در پہ آزار ہو گئے، اسے قتل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ لیکن یہ متوکل علی اللہ مسلح اور ریفارمر جھجکا نہ ڈرا، بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا۔ یہی وعظ و تبلیغ کرتے ہوئے یہ طوائفوں کی حویلی میں بھی جا پہنچے اور ان کے دروازے کو بھی کھٹکھٹا دیا۔ ان کی شخصیت اس قدر پرروب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا، اپنے نشست سے اٹھیں اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئیں، بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھجوا دیا ہوتا، ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سر سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی بھی صدا سن لو۔ نائکا نے کہا، جی جی ضرور سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واعظ سننے کا حکم دیا۔ وہ ہمہ تنگوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ والتین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشیں رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہامی ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ قلم کرتاس میں یہ سکت نہیں کہ روحانی خطاب کو الفاظ کا جامہ پہنا سکے، البتہ عالم تصور اس کی اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگ جائے۔ اپنے خطاب میں آپ نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے آدم کی اولاد انسان کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔
آپ نے انسان کی فضیلت کو بیان کرتے کرتے انسان کے آخری اوقات یعنی کہ قبر اور حشر کے معاملات بیان کرنے شروع کیے۔ آہستہ آہستہ یہ تمام خطاب ان طوائفوں پر رقت طاری کرتا گیا۔ آپ نے سورہ منافقون سے یہ آیت بھی پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ذرا مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیکوکاروں سے ہو جاؤں۔ اور آپ نے یہ آیت بیان کر کے آپ نے ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کروائی اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور اللہ تعالیٰ کی معاف کرنے کی صفت کو بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے اگرچہ اس شخص کے گناہ اتنے زیادہ کیوں نہ ہو جائیں کہ وہ آسمان بھر لائے، یا اتنے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائیں کہ زمین بھر جائے، اگر اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس شخص کے کتنے گناہ ہیں، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاہ کار بندوں کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کوئی مسافر اپنی اونٹنی پر سوار سینکڑوں میل لمبے ریگستان میں سفر شروع کر دے، جب درمیان میں پہنچے تو ذرا سستانے کی غرض سے درخت کے نیچے سو جائے، اور جب جاگ آئے تو وہ اونٹنی کو موجود نہ پائے، اور ادھر ادھر تلاش کرتا ہوا تھکا ہارا ہوا واپس درخت کے نیچے لیٹ جائے، اور جب اٹھے اور اونٹنی کو اپنے سامنے پائے تو خوشی اور فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے کہ واہ میرے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے جب کوئی گنہگار انسان اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ زمر سے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے میرے پیارے نبی میری طرف سے لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل کے اس واعظ نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ شہید رحمہ اللہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر سید اسماعیل رحمہ اللہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھی، چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا فرسان مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے ہوئے ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے پرلطف زندگی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف کر دیتا ہے، بس بندہ سچی نیت کے ساتھ توبہ کرے اور یہ عزم کر لے کہ وہ آئندہ اس گناہ کی طرف، اس بدکاری کی طرف نہیں جائے گا جو وہ کرتا آیا ہے یا جس میں وہ مشغول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔